اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کی بات، کوئی قرآن کی آیت چھپائی نہیں، جو اللہ نے وحی کی ساری انسانیت تک پہنچا دی۔ تو بھائیو، آج کے جمعے کا موضوع ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، پھر ہم پر یہ مسائل، یہ علام، یہ مشکلیں، یہ وبائیں کیوں ہیں؟ آج اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پر غور کر کے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ بقرہ کی دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ بظاہر اس میں منافقین کا ذکر ہے، جنہوں نے دعویٰ اسلام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا اللہ پر، آخرت پر ایمان ہے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، ان کو یہ شعور نہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ تیسری آیت میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے، ان کے دل میں ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، یہ اللہ سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، مومنوں سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دنیا میں مل رہا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ علیم بما کانوا یکذبون، دردناک، خوفناک، پریشان کن عذاب ان کے لیے، کس کے سبب؟ بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ذرا آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کتنے بھی جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، کاروبار میں، گھر میں، بچوں سے جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ کہ سارے بندے اپنے غور کر لیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کے بقول، اور دور کی بات کیا، یہ موبائل ہمارا جھوٹ پر مبنی۔ ہم یہاں مسجد میں ہوتے ہیں تو کوئی فون کال کرتا ہے، اور بھائی کدھر ہو؟ جی میں لاہور سے باہر ہوں۔ ایسے ہے نا، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مثال دی میں نے آپ کو، کاروباری لوگ کہیں گے انکل جی، خالہ جی، آنٹی جی، بہن جی، یہ میں نے نا صرف آپ کے لیے ریٹ مقرر کیا ہے، حالانکہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا پھر وہ جب ڈیل ہوتی ہے اس سے کہیں نیچے جا کے سودا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور میں سچا تاجر اللہ کے نبی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ بچوں کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے آؤ ہم تم کو یہ چیز دیں گے، آپ نہیں دیتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں
زندگی میں کہ آپ اپنے غور کر لیں کتنے کہ ہم سچ بولتے ہیں. فرمایا بما کانوا یکذبون، ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں دردناک عذاب دیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے مشکلات عذاب کا سبب ہماری زندگی میں جھوٹ کا عنصر ہے. لہذا اس سے تائب ہو جائیں، سچ بولنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی کی بات کو ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا. ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میں ڈاکو بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں قاتل بھی ہوں، میں سب جھوٹ فریب کرتا ہوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک بات کا حکم کر دیں کہ وہ میں چھوڑ دوں. آپ فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دے. اب رات آئی، ڈکیتی کی نیت ہوئی، چوری کی نیت ہوئی، زنا کی نیت ہوئی، تو سوچا میں نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ سے جھوٹ نہیں بولنا. صبح مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے ڈکیتی کی، چوری کی، بدکاری کی، اگر سچ بولا سزا مل جائے گی، جھوٹ بولا وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. سارا کام چھوڑ دیا، سارا ہی بدکاری، زناکاری، ڈکیتی، چوری سب کچھ چھوٹ گیا. جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے. میں اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم دنیا میں دیا جاتا ہے. آج یہ مصائب و آلام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم نہیں کرتے. اس لیے سچ کو اپنائیں، جھوٹ کو دور کریں. انشاءاللہ ہماری پرابلم تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. ایک اور سبب مشکلات کا، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بنی اسرائیل نے جو ان کو بات کہی گئی، ان کو کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے کیا کیا؟ حتتن کی بجائے حنتتن کہا، تب لفظ کو تبدیل کیا، سجدہ کرنے کی بجائے اکڑ کے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے اس میرے احکام کے اندر تبدیلی کی وجہ سے ہم نے ان پر رجزا من السماء، آسمان سے طاعون کی بیماری نازل کر دی. کہ دین کے اندر تبدیلی، اپنی مرضی، یہ بدعت کیا ہے؟ یہ ساری دین کے اندر تبدیلی ہے. اپنی مرضی کے، جو اپنے آپ کو اچھا لگے اس کو اپنا لیا، جو کتاب و سنت میں ہے اس کو چھوڑ دیا. اور یہ سود کے بارے میں کیا ہے؟ سود کو ہم انٹرسٹ، پرافٹ، اس کے نام سے ہماری حکومتیں کھاتی ہیں، ہم کھاتے ہیں. فرمایا رجزا من السماء، اللہ کے احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب نازل فرما دیا. تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اس کو چینج کرتے ہیں، اس کے رد و بدل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مسائل کرتے ہیں. اور ایک اور وجہ کہ علماء کی تذہیب، توحید و سنت کی تبدیلی، اس کی وجہ سے بھی اللہ قوموں پر مشکلیں ڈال دیتا ہے. سورۃ بقرہ میں ہی ارشاد ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی. کن پر؟ بنی اسرائیل پر.
آپ کو معلوم ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ سے پہلے تک بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی. میں فضلناکم علی العالمین، ہم نے تم پر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی. آج بھی ان کا یہ دعویٰ ہے. جیسے ہمارے مسلمانوں میں سید لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سارے لوگوں پر، امت مسلمہ پر ہماری فوقیت ہے، اسی طرح بنی اسرائیل والے کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں. ان لاڈلے بیٹوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی نازل فرما دی گئی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا اور مخالفت کی. آج علماء، انبیاء تو نہیں لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. آپ کے اس پاکستان کے اندر کتنے علماء کا قتل ہوا، کتنے علماء کا قتل ہوا؟ تو پھر یہ زوال نہ آئے، یہ ذلت نہ آئے، یہ مشکلیں نہ آئے، اور پھر ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. پھر کتاب و سنت کی مخالفت کی جاتی ہے اور اپنے جو شرک اور بدعات کو ترغیب دی جاتی ہے. تو اسی طرح اور ایک جگہ فرمایا کہ جو وعدہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، کاروبار کے اندر، عام حالات کے اندر وعدے کرتے ہیں اور وعدے کی میں ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گی، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. میں وعدے چاہے کافر سے کیوں نہ کیے جائیں اس کو پورے کیے جائے. جب کہ مکہ فتح ہوا فرمایا جن جن لوگوں سے معاہدے ہیں ان کے معاہدے کی مدت تک ان کے معاہدے پورے کیے جائیں گے، چل جائے کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے. وعدے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ وعدے کرتے ہیں وقت ٹپانے کے لیے، وقت آگے ٹپانے کے لیے وعدے کر لیتے ہیں اور نیت اندر سے خراب ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک وتیرہ بتایا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل جو رب کے چہیتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اس سے بڑے سید کون ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو پھر کیا ان پر مسلط کیا گیا؟ فرمایا لعنہم، ہم نے ان پر لعنت کر دیا. وجعلناہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. آج غور کریں ہمارے دلوں کے اندر سختی ہے کہ نہیں؟ بھائی بھائی کے لیے کوئی نرمی نہیں، شفقت نہیں، رشتہ دار کے لیے ایک دوسرے کے لیے شفقت اور پیار نہیں، سختی ہے. اس کا کیا سبب ہے کہ وعدوں کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا 10,000 جان نثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے گئے تھے. اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہوا، وہاں پر 3,000 مکے والے مسلمان ہوئے، یہ 13,000 کا لشکر بن گیا. اب یہ آگے فتوحات کے لیے جاتے ہیں اور یہ آگے جنگ ہوتی ہے حنین. تو وہاں پر مسلمانوں، صحابہ جو نبی کے ساتھی تھے، نبی جن میں موجود تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی تو ہم 313 بدر میں تھے، اس وقت ہم جیت گئے، آج تو ہم 13,000 ہیں. کیا بات آئی کثرت کی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا. اس کو کہا جا رہا ہے صحابہ کو. صحابہ اکرام ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. یعنی کہ اگر ان کے اندر بھی نیت کے اندر کوئی فتور آ جائے،
تو پکڑ اسی وقت آ جاتی ہے. تو میں اور آپ کیا ہماری نیتوں کے اندر فتور آ جائے. ہم جناب کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام کر لیا, ہم نے یہ مار لیا, اور ہم آج اتنے ہو گئے, ہم یہ ہو گیا. ہم ذات پر ناز کرتے ہیں, اپنے اسلحے پر ناز کرتے ہیں. نہیں بھائی, اللہ کی ذات پر ناز کرنا ہے. فرمایا جب تم نے ناز کیا, تم نے گمان کیا کہ کثرتکم, کہ تم اکثریت میں ہو, فلن تغنی عنکم شیئا, تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض, تم پر زمین تنگ ہو گئی. بما رحبت, باوجود کشادہ ہونے کے. ثم ولیتم مدبرین, اے میں نبی کے صحابہ, تم پھر نبی کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے. کس بات پر؟ صرف اتنی سی بات پر کہ اپنی ذات پر, اپنی تعداد پر فخر کیا. غور کریں, آج ہم چند نمازیں پڑھ لیں, ہم کہتے ہیں جی واہ واہ, ہم سے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے جی. رمضان کے ہم 4 جمعے پڑھ لیں, کہتے جی بس ہم پاک صاف ہو گئے. نہ بھائی, نہ بھائی, اپنی ذات پر کبھی فخر نہ کریں, اپنے اعمال پر فخر نہ کریں, تعداد پر فخر مت کریں, اپنے اسلحے پر فخر مت کریں. اللہ کی ذات پر توکل کریں, جبکہ یہ چیزیں استعمال کے لیے ہیں, لیکن اعتماد اور اعتقاد اللہ پر رکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اسی طرح احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ میدان احد کے ساتھ جن بھائیوں نے دیکھا ہے میدان احد, ان کو پتہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. ان کو وہاں کہا تم 70 آدمی تیر انداز یہاں پر بیٹھے رہنا, جب تک میں کہوں نا تم یہاں سے نیچے نہیں آنا. میں اللہ کے فضل سے صحابہ کو فتح نصیب ہوئی اور کفار بھاگ گئے. صحابہ کرام ان کا جو مال چھوڑا ہوا تھا اس کو اکٹھا کر رہے تھے. تو یہ 70 جو صحابہ تھے, یہ ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مطلب تھا کہ فتح ہو جائے گی, تو بس یہاں تک تھا, فتح ہو گئی ہے, ہم بھی چل کر صحابہ کے ساتھ مل کر وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. وہ آ گئے. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں, یہاں نہیں, یہی رہنا ہے. تو لہذا کچھ نے وہ حکم میں تبدیلی کر لی. تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت خالد بن ولید کافر تھے. دیکھو اس وقت کافر تھے. انہوں نے دیکھا کہ چوٹی خالی ہو گئی ہے, وہ اوپر سے چکر لگا کر آئے. جو اوپر تھوڑے صحابہ رہتے تھے ان کو شہید کر کے جو مال غنیمت صحابہ اکٹھا کر رہے تھے ان پر یلغار کر دی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب صحابہ کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, یہ ہمارے اوپر انا حاضا, یہ ہم پر مصیبت کیوں آئی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے نمبر ہے. کتنی سی غلطی ہے؟ چھوٹی سی غلطی ہے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو کہ تو تسلیم کیے جائیں, اس کے اندر اپنی تعویلات شامل نہ کیے جائیں. اگر کی جائیں گی اپنی تعویلات, تشریحات, اپنی مرضی, بدعات, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذاقت علیکم الارض, تم پر زمین تنگ ہو جائے گی. بما رحبت, باوجود کشادہ ہونے. یہ بھی سبب ہے. اسی طرح دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ساری جنت تیرے لیے, بس ایک درخت نہیں کھانا. شیطان نے گھسا دیا, درخت کھا لیا. حالانکہ درخت وہ بھی جنت کا تھا, لیکن حکم تھا کہ یہ نہیں کھانا, بس کھا لیا. لباس بھی غیر, جنت سے خروج بھی کر دیا گیا. چھوٹی سی غلطی ہے. یہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی عذاب, اللہ کی پکڑ نہ آئے تو اور پھر کیا ہو. قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں آؤ
قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بیکار ہے، قرآن ہی حق ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ کہے قرآن محمد رحمت، قرآن کہتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ کہے قرآن محمد رحمت ہے کل دنیا، احادی ہور بنا من وکرا عقل اجئی ماری۔ اللہ نے کہا قرآن محمد رسول اللہ ہادی ہے، ان کی اتباع اطاعت کی جائے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو جناب امام شافعی کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے بھاگے جاتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگے جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی حدیث کی بات کریں تو لڑنے کو پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ نبی کے پیچھے چلنا ہے، یہی ہادی ہیں۔ کہے قرآن محمد سورج، محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سراج منیرا، ہم نے اپنے نبی کو چمکتا سورج بنا دیا۔ سورج کے ہوتے ہوئے کسی لائٹ کسی موم بتی کی ضرورت ہوتی نہیں۔ تو کوئی کسی نے کہا ہے نا دن ہوندیاں جو دیوا بالے وہ احمد گوشنو کئیے، وہ محمد ہوندیاں جو مرشد ڈھونڈے وہ دسو دا پھر نام کی لئیے۔ بھائی جب محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم اور پیر اور مرشد ڈھونڈے پھریں، پھر عقل ہی ہماری ہوئی ہے نا۔ سورج کے ہوتے ہوئے بتیاں جلاتے پھریں، اور محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جب ہم ان دوسرے لوگوں کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کی عذاب، یہ مشکلات، یہ وبائیں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ کہے قرآن نماز روزے حج زکات بتاوے، اے سن کر الٹے منکر ہون بات پسند نہ آوے۔ کہے قرآن جو شرک نہ کرنا نال خدا دے کوئی، اے پج پج ون شرک دی کچھی مار خدا دی ہوئی۔ آپ دیکھتے نہیں جگہ جگہ شرک کے اڈے، مزارات اور ان پر سجدے، نذرانے میں لعن اللہ، ان پر لعنت ہے۔ زائرین ان پر بیٹھنے والوں کے لیے، پکی قبر بنانے والوں کے لیے، ان پر دیوے جلانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں، پھر ہم پر مشکل ہے اور یہ مصائب، یہ علام آئے نہ آئے اور کیا ہو۔ کہے قرآن زنا نہ کرنا رب سچے تھی ڈرنا، یہ کہنا شکر نہیں کرنا تو یاد نہ رہ گیا مرنا۔ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور قرآن کی دعوت کے خلاف کہ نہیں؟ میں جب لوگوں نے ان بنی اسرائیل والوں نے کتاب و سنت کے مخالفت کی تو ہم نے ان پر مسکینی اور ذلت نافذ کر دی۔ تو ہم کوئی اللہ کے لاڈ نہیں، ہم پر یہ مصائب نہ آئے، یہ وبائیں نہ آئے، یہ کرونا نہ آئے، یہ ساری اس چیز کی علامتیں ہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ فَمَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایک بستی کو، میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا، بڑی انعامات دیے لیکن انہوں نے شکری کی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر عذاب دیا۔ کون سا؟ خوف کا، بھوک کا، خوف تاری ان پر۔ آج یہ ہمارے کفیل ہے کہ نہیں؟ ہم ڈرتے رہتے ہیں کچھ ہو نہ جائے، کرونا آ جائے، جناب یہ ٹائیفائڈ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور بھوک مر گئے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ضروریات نہیں پوری ہوتی۔ یہ کیا اس بات کا سبب ہے؟ ناشکری کا سبب ہے۔ میں اللہ فرماتے ہیں اتنے، یہ تو میں نے چند
چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم پر عذاب، مشکلات، مصائب آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اللہ اگر لوگوں کے گناہوں کے سبب، ہر گناہ کے سبب، ہر نافرمانی کے سبب پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں انسان تو کیا جانور بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک وقت دیا ہوا ہے، اس وقت تک جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ یہودیوں نے کیا، نافرمانیاں کی، دین کے اندر تبدیلیاں کی، اور ان پر عذابات آئے، تم بھی وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا۔ اگر ان کا کوئی ایک گو کی بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، لہذا تم پر عذاب بھی ویسے آئیں گے۔ حدیث شریف ہے، فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَاعًا ذِرَاعًا۔ میں جیسے پہلے لوگ جو برائیاں کرتے رہے، تم بھی بالکل اسی طرح ہاتھ بہاتھ اور بازو ببازو پورا انہی کی طرح کرو گے۔ لو دخلوا ذب، اگر وہ کسی گو کی اپنے بل میں گھسے ہوں گے، تتبعوہ، تم بھی اسی طرح گھسو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہودیوں عیسائیوں کی طرح؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہے تم سے پہلے؟ یعنی عیسائی اور یہودیوں کی طرح جو انہوں نے کیا وہی مسلمان کریں گے، جو ان پر عذابات آئے وہی ان پر آئیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ان کے نقش قدم سے بچائے اور یہ صحابہ کے، نیک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔